السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی نیو یوٹیوب چینل۔ جس طرح جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ اس چینل کے تھرو میں آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گا کہ کس طرح یو کے اسٹڈی ویزا فائل کیا جاتا ہے یا اس کے لیے جو ڈاکومنٹیشن پریپیئر کی جاتی ہے، کیونکہ یہ بہت ہی کریٹیکل ایک سٹیج ہوتی ہے ویزا سکسیسفل کی اور ویزا ریفیوزل کی۔ تو آلدو یہ اٹس لانگ جرنی جس میں آپ کو انکنڈیشنل لیٹر لینا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے پری کیس انٹرویو دینا ہوتا ہے اور اس کو آفٹر سکسیسفل اس کو پاس کرنے کے بعد آپ کو کیس اپلائی کرنا پڑتا ہے۔ اور اس ٹائم جو ستمبر انٹیک ہے یو کے میں، آلموسٹ 80 to 90% اسٹوڈنٹ آفٹر ان کو کیس مل چکا ہے یا وہ کیس ریسیو کرنے کے اسٹیج پہ ہے، کیونکہ موسٹ آف دی یونیورسٹی کا جو کیس ہے آلریڈی 90% اسٹوڈنٹس کو وہ دے چکے ہیں۔ تو اب جو اسٹیج ہے اس ٹائم وہ ہے یو کے ویزا فائل کرنے کی، جس میں کافی مشکل آتی ہے۔ مجھے بھی کافی مشکلات پیش آئی تھیں جب میں نے ویزا فائل کیا تھا۔ اس میں آپ کافی ڈرے بھی ہوتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی تھوڑی سی بھی غلطی ہو گئی تو وہ پھر ہماری ساری محنت رہ آ جاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے میں اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کروں گا، کیونکہ اور میں نے کافی اس چیز کو اسٹڈی بھی کیا ہے اور کچھ پرابلم بھی میں نے فیس کیے، اور میں چاہتا ہوں کہ اور لوگ میرے ایکسپیرینس سے فائدہ اٹھائیں اور وہ ان غلطیوں سے سبق سیکھیں اور ان کا جو ایپلیکیشن ہے وہ اچھے طریقے سے پریپیئر ہو اور ان کو وہ پرابلم نہ فیس ہوں۔ مطلب کہ کیونکہ جو یو کے وی آئی ہے اس ٹائم بہت زیادہ رش ہے، تو وہ پھر اگر آپ کو ان کو تھوڑے سی بھی کوئی پرابلم نظر آتی ہے تو وہ آپ کی ایپلیکیشن یا ہولڈ کر لیں گے، آپ کو پھر ایک لانگ کیو میں ڈال دیں گے، یا پھر آپ پہ ریفیوزل بھی آ سکتا ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک پراپر ایک میتھڈیکلی کریکٹ ایپلیکیشن ود پراپر ڈاکومنٹیشن جو ایک ویزا سکسیسفل ویزا فائل کرنے کے لیے ہونی چاہیے وہ ہمیں بنانی چاہیے۔ سب سے پہلے تو ہم ڈاکومنٹیشن کی بات کریں۔ اگر آپ ایز اے سنگل اسٹوڈنٹ ویزا فائل کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کی جو ایجوکیشنل ڈگریز ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، کیونکہ وہ اسی پہ آپ کو کیس ملا ہے اور آپ کا ایڈمیشن ہوا ہے اور آپ کا لینگویج ٹیسٹ ہو جاتا ہے۔ اور سب سے جو امپورٹنٹ ہے جس میں سب سے غلطی بھی ہو جاتی ہے اور مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے، وہ ہے بینک سٹیٹمنٹ۔ یو کے اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے بینک سٹیٹمنٹ آپ کہہ لیں کہ 90% اگر آپ کی جو فائل ہے وہ اس پہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے۔ اگر آپ کی بینک سٹیٹمنٹ پراپر ہے تو آپ کا ایک کوئک ڈیسیجن بھی آ جاتا ہے اور آپ کو کوئی پرابلم بھی نہیں آتی۔ تو آپ نے بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ نے ٹرائی کرنی ہے کہ آپ کی 29 ڈیز سے 30 ڈیز کی آپ کے پاس اویلیبل ہو بیفور دی ویزا اپلیکیشن فائل کرنے کے ٹائم۔ اس میں یہ ہے کہ اور سب سے ایک جو میجر مسٹیک ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم بینک سٹیٹمنٹ ارینج کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایک لارج ڈپازٹ کے تھرو ہوئی اکاؤنٹس میں پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں، اور جیسے ہی ہمارے 28 دن یا 29 دن پورے ہوتے ہیں تو ہم بینک سٹیٹمنٹ نکلوا لیتے ہیں۔ تو اس میں جو میجر مسٹیک آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ میں وہ جو لارج ڈپازٹ ہے وہ شو ہو رہا ہوتا ہے، وہ سب سے کریٹیکل ہوتا ہے اور آپ کے لیے ایک الارمنگ اور ایک کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جسٹیفیکیشن وہ مانگ لیتے ہیں، جو موسٹ آف جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ارینج نہیں کر پاتے، تو اس کی وجہ سے ان کا یا ڈیسیجن پینڈنگ میں چلا جاتا ہے یا وہ ریفیوز ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے جہاں اتنا ویٹ کیا ہے تو ایک دن اور ویٹ کر لیں، تاکہ آپ کی جو جس دن آپ نے ڈپازٹ کرایا ہے وہ اس دن کی ڈیٹس ہے وہ بینک
جو اسٹیٹمنٹ آپ ایشو کروائیں اس میں وہ شو نہیں ہونی چاہیے. تو اس میں یہ ہے کہ پھر وہ آپ سے کویسچن نہیں کرتے. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اگر آپ نے کا سپورٹنگ ڈاکومنٹ ضروری ہونے چاہیے بینک اسٹیٹمنٹ کے لیے، جس کے لیے وہ آپ سے صرف سیل ڈیڈ ہی آپ اس کو شو کر سکتے ہیں. وہ آئدر آپ کو پراپرٹی سیل کی ہو، یا آپ نے کوئی گولڈ سیل کیا ہو، یا آپ نے کوئی گاڑی وغیرہ سیل کی ہوئے، تو وہ اس کی آپ نے سیل ڈیڈ لگانی ہے. اس کے علاوہ اور کوئی ڈاکومنٹ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا یو کے وی آئی کے لیے. اور اس کے علاوہ پھر آپ نے ٹی بی ٹیسٹ مسٹ کرانا ہوتا ہے، جو اس یو کے اسٹڈی ویزا کے لیے ضروری ہوتا ہے ویزا فائل کرنے. اس کے علاوہ اگر آپ فادر کی بینک اسٹیٹمنٹ یوز کر رہے ہیں تو اس کے لیے برتھ سرٹیفکیٹ آپ کا ضروری ہے، تاکہ وہ آپ کا ریلیشن شپ شو ہو آپ کے فادر کے ساتھ. اس کے علاوہ پھر کچھ کنسنٹ لیٹر بنانے ہوتے ہیں. اگر آپ فادر کی بینک اسٹیٹمنٹ یوز کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو فادر سے کنسنٹ لینی پڑے گی کہ یہ فادر کی میں بینک اسٹیٹمنٹ یوز کر رہا ہوں تو وہ مجھے فادر الاؤ کر رہا ہے، اور ان کی جو بینک اسٹیٹمنٹ میں جو اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے وہ میں یوز کر سکتا ہوں ود دی کنسنٹ آف مائی فادر، جو ہم نے اس کو شو کرنی ہوتی ہے تھرو ایفیڈیوٹ. اس کے علاوہ آپ نے پاسپورٹ دینا ہوتا ہے، اور اب آئی ڈی کارڈ بھی لگا لیں تو وہ بہتر ہو جائے گا، اور ایف آر سی بھی لگا لیں تو بہتر ہوگا. اس کے علاوہ اگر آپ کی ساری یہ ڈاکومنٹیشن پوری ہے، پراپر اسکیننگ کے ساتھ آپ خود بھی کر سکتے ہیں، اور وی ایف ایس بھی ایک یہ فیسلٹی دیتی ہے. آپ تھرو 25 پاؤنڈ آپ ان کو پے کر کے آپ ان سے بھی اسکیننگ کروا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ خود ایک اچھی اسکین ڈاکومنٹ اپلوڈ کر دیتے ہیں تو وہ بھی چل جاتی ہے. اور اگر آپ کی پراپر ہر چیز فائل ہے تو ود ان 7 to 10 days آپ کو انشاءاللہ ویزا ریسیو ہو جائے گا. اس کے علاوہ یو کے ڈپینڈنٹ ویزا بھی کیونکہ یہ لاسٹ چانس ہے 31 دسمبر سے تک ابھی بھی چانس ہے گریجویٹس ایم ایس پوسٹ گریجویٹ اسٹوڈنٹ کے لیے کہ وہ ڈپینڈنٹ ویزا بھی اپلائی کر سکتے ہیں. تو ڈپینڈنٹ ویزا تھوڑا سا ٹرکی ہوتا ہے، اس کی ڈاکومنٹیشن پراپر مینٹین کرنی پڑتی ہے. اگین اس میں بینک اسٹیٹمنٹ سب سے پہلے کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ بینک اسٹیٹمنٹ آپ ایک ہی یوز کریں، مین اپلیکینٹ کی ہو جائے تو وہ بہتر ہے. اگر آپ نہیں کر سکتے اور 2 بینک اسٹیٹمنٹ یوز کر رہے ہیں تو اگین اس میں وہی آپ نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ جو آپ کی لارج ڈپازٹ ہے وہ آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ میں کبھی نہ شو ہوں، ورنہ آپ کو بہت ساری پرابلم پیش آ سکتی ہیں. ان کیس اگر آپ کے پاس کوئی اس کی جینوئن ریزن نہیں ہے تو وہ پھر آپ کا ویزا بھی ریفیوز کر دیں گے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کویسچن ہی نہ ریز کرنے دیں یو کے وی آئی ویزا اپلیکیشن آفیسر کو، تاکہ وہ آپ کا کیس ایک جینوئن لگے کہ بھئی آلریڈی آپ کے اماؤنٹ میں پیمنٹ چل رہی تھی، اور وہ ان کو شو نہ ہو کہ آپ نے صرف اسی پرپس کے لیے ہی بینک اسٹیٹمنٹ بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ اس میں آپ کو میرج سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتے ہیں، ہر ڈپینڈنٹ کا برتھ سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے، ٹی بی ٹیسٹ بھی اس میں ہر ڈپینڈنٹ کا مسٹ ہوتا ہے. اور یہ ساری ڈاکومنٹس آپ کو ویزا اپلیکیشن فائل کرنے سے پہلے آپ کے پاس اویلیبل ہوں. یہ ہے کہ آپ بینک اسٹیٹمنٹ اب اگر آپ کی میچور ہو رہی ہے تو آپ اس سے پہلے بھی ویزا فائل کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کو اپوائنٹمنٹ جو وی ایف ایس میں بایو میٹرکس کے لیے وہ بینک اسٹیٹمنٹ کے بعد آپ کو کرنی ہوگی. وہ ایک دن بعد بھی ہو سکتی ہے، اس سے کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ بینک اسٹیٹمنٹ آپ کی بایو میٹرک اپوائنٹمنٹ سے پہلے آپ کی پریپیئر ہونی چاہیے. وہ ایک دن پہلے بھی ہو جائے یا کچھ دن پہلے بھی، کیونکہ جو ان کی ویب سائٹس یا یو کے کا جو رول ہے اس میں یہ ہے کہ وہ 31 days کا ٹائم دیتے ہیں، اس میں ویزا فائل کرنے سے پہلے آپ کے پاس اویلیبل ہونی چاہیے. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور ضروری بات بھی بتا دوں کہ آج کل بہت زیادہ رش ہے یو کے
میں ویزا اپلیکیشنز کا، تو وہ ٹائم بھی بہت لے رہے ہیں، اور وہ آپ کو غلطی کا کوئی چانس بھی نہیں دیں گے، کیونکہ بہت زیادہ اپلیکیشن ہے، بہت زیادہ رش ہے، ستمبر انٹیک بھی ہے، اور جیسے پاکستان میں اکنامیکل کرائسس بھی ہیں، اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپلائی بھی کر رہے ہیں، تو اس لیے آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ جب بھی ویزا فائل کریں یا ویزا اپلیکیشن فائل کریں تو اس کو بار بار چیک کریں کہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو، وہ آپ کو چانس نہیں دیں گے۔ اور میں بہتر جانتا ہوں کہ یہ اس سٹیج تک پہنچنا بھی ایک بہت بڑا ایک جرنی ہوتی ہے، تو بہت زیادہ انویسٹمنٹ بھی ہوتی ہے، تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ آپ کسی سے گائیڈ لے لیں، یا آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں کہ کون کون سے ڈاکومنٹ کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ مجھے بھی تھوڑا سا ایک ایشو آیا تھا، تو اس کی وجہ سے اس پہ پھر میں نے ریسرچ کی کہ کس طرح اس کو ڈاکومنٹ، مینلی آپ کا فوکس بینک سٹیٹمنٹ پہ ہونا چاہیے کہ بینک سٹیٹمنٹ کو آپ نے کبھی بھی لائٹلی نہیں لینا۔ آپ کا مین جو ویزا آپ کا لگنا ہی صرف بینک سٹیٹمنٹ پہ ہی ہے۔ آبویسلی آپ کو کیش چاہیے، ایڈمیشن چاہیے، کیش چاہیے، پھر ہی آپ ویزا فائلنگ کی طرف آتے ہیں، تو لیکن آپ کو سکسیزفل ویزا لینے کے لیے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہی وہ ایک مین چیز ہوتی ہے جس پہ آپ کو ویزا ہی سکسیزفل ہوگا یا آپ کا ریفیوز ہوگا۔ تو آپ کائنڈلی مجھ سے ہیلپ بھی لے سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں بھی آ کے، میں اپنا نمبر بھی نیچے شیئر کر دوں گا۔ ابھی جتنا میرے ذہن میں آیا ہے وہ میں نے باتیں آپ کو بتا دی ہیں، باقی انشاءاللہ آئندہ بھی جو مین چیزیں یا جو ضروری چیزیں ہوں گی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ آگے بھی نیکسٹ یہ ہے کہ یو کے کی طرف موو کرتے وقت ہمیں کیا چیز کا خیال کرنا چاہیے، وہاں کیا کیا چیزیں لے کے جانی چاہیے، اور انشاءاللہ جب میں یو کے پہنچ جاؤں گا تو اس ٹائم بھی آپ کو میں گائیڈ کرتا رہوں گا آنے والے لوگوں کے لیے کہ بھی آپ کس طرح پریپیئر ہو کے آئیں۔ اور جن کا کیس آنے والا ہے وہ بھی ابھی ہوپ فل رہیں کہ انشاءاللہ کیس اس منتھ کے اینڈ تک ملتا رہے گا، اور ویزا فائل، اور اب کوشش یہی کریں کہ آپ ویزا جو مین اپلیکینٹ ہے وہ پرائیورٹی ویزا ہی اپلائی کریں، کیونکہ اب آپ کو جو ہے بہت مشکل سے مطلب کہ ٹائم شارٹ رہ گیا ہے کلاسز سٹارٹ ہونے میں، کیونکہ آپ کو مڈ سپتمبر تک آپ کو یو کے میں پہنچنا ہوگا کلاسز لینے کے لیے۔ تو آپ پرائیورٹی ویزا لیں تاکہ آپ کا جلد سے جلد آپ کا ڈیسیجن بھی آ جائے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر رہے اور سب کی مدد کرے۔ تھینک یو ویری مچ۔ لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔